اور لوگوں کو اچھی بات کرنی ہے، قریبی رشتہ داروں سے احسان کرنا ہے اور لوگوں سے اچھی بات کرنی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکات دو، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ پھر تم میں سے اکثریت پھر گئے، اکثریت نے عمل نہیں کیا، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم تو تھے ہی اعراض کرنے والے، تم تو تھے ہی بات نہ ماننے والے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حقوق العباد اور حقوق اللہ کی بات کی ہے۔ حقوق اللہ میں یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہو۔ عبادت کی 4 قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے عبادت قولی، ایک ہوتی ہے عملی، ایک ہوتی ہے قلبی اور ایک ہوتی ہے لسانی، ایک بدنی۔ قولی عبادت یہ ہے اللہ کا ذکر کرنا، نام لینا اللہ کا۔ اگر آپ کے زبان کے اوپر نام کسی اور کا ہے تو یہ بھی شرک ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ جو عشق پرستی ہے نا، اپنے معشوق کا بار بار نام لینا، جیسے اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا کچھ لوگ تو اپنے محبوبوں سے اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ اور آپ نے سنا ہوگا عجیب طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں، گانے گاتے ہیں کہ جی وہ مشوق ایسے ہو، تیرا نام لوں، تو ہی میرا کعبہ ہے، تو ہی میری نماز ہے، تو ہی۔ نوجوان طبقہ کیا بڑے کیا جن کو یہ لت لگی ہوئی ہے، یقین کریں کفر کر رہے ہوتے ہیں اور ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ قولی یعنی زبان سے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں جو بار بار نام لیا جاتا ہے۔ اتنے کفریہ اور شرکیہ گانے موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن لوگ سن رہے ہیں، پرواہ نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم جا کدھر رہے ہیں، اللہ کو مذاق، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو قولی عبادت میں نام صرف اللہ کا، ذکر کرنا ہے تو اللہ کا، اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں۔ بدنی عبادت یہ ہے کہ جسم کی طواف کرنا، نماز پڑھنا صرف اللہ کے لیے۔ نظر و مالی عبادت یہ ہے کہ مال خرچ کریں صرف اللہ کے لیے، نظر و نیاز جو دینی ہے صرف اللہ کے لیے۔ قلبی عبادت بھی ہوتی ہے کہ دل میں خوف رکھا جائے، دل میں امید رکھی جائے، وہ صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے عبادات۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ جو اللہ کا حصہ ہے اس کو اللہ کے لیے خاص کر دو، بندوں میں اسے تقسیم نہیں کرنا۔ تعظیم اتنی نہیں کرنی یا ایسے نہیں کرنی کہ لوگ سمجھیں کہ شاید یہ جھک کے عبادت کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ عبادت تم صرف اللہ کی کرو گے۔ کیا ہم لوگ وعدہ کر چکے ہیں؟ ہم لوگوں نے بھی وعدہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم عبادت صرف تیری کریں گے، تیرے علاوہ کسی کی عبادت ہم نہیں کریں گے۔ یہ کلمہ پڑھتے ہیں نا، یہ وعدہ ہی ہوتا ہے، لیکن سمجھتے نہیں۔ دوسری بات وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ ایک ہوتا ہے نیکی کرنا، جیسے آگے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا حسنا، نیکی کرنا۔ ایک ہوتا ہے احسان، نیکی ہوتی ہے نیکی کا بدلہ نیکی، مطلب جیسا آپ نے کیا کسی نے آپ کے ساتھ ویسا آپ کر دیتے ہو، یہ ہے بدلہ دینا۔ اچھا، احسان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے نیکی کی، اس سے بڑھ کے اس کا بدلہ دینا، یہ ہوتا ہے احسان۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے اسلامیان سے، مسلمانوں سے ہر چیز میں احسان مانگا ہے۔ جیسے عبادت میں احسان کیا ہے کہ ایسے عبادت کرنا جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ سچویشن پیدا نہیں ہو رہی تو اللہ تو یقیناً تجھے دیکھ رہا ہے، کم از کم یہ حالت تو بنا لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز میں داڑھی کے ساتھ کھیلتے رہنا، شلوار سیدھے کرتے رہنا، کپڑے سیدھے کرتے رہنا اور عجیب طرح کی حرکتیں کرتے رہنا، بھائی تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ اسی طرح یہ تو ہو گیا اللہ کے ساتھ احسان، عبادت کے ساتھ احسان۔ والدین کے ساتھ احسان کیسے کرنا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ والدین کا معاملہ بڑا حساس ہے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا میری عبادت کرو، وہاں اللہ نے ذکر کیا کہ والدین کی اطاعت کرو، والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ بعض والدین جو ہے بڑا شکوہ کرتے ہیں اپنی اولاد کا کہ ہماری اولاد جو ہے نافرمان ہے،
ہماری اولاد تو ہماری سنتی نہیں ہے، اور ساتھ بیٹھ کے اپنی ماں کو گالی دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم منافقت کب چھوڑیں گے؟ اپنے بچوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری اطاعت کریں، ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جن لوگوں کے والدین فوت ہو چکے ہیں، جن کے تو حیات ہیں، وہ اس کی قدر کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت الشخص کی زندگی کے اوپر جس کی زندگی میں والدین دونوں زندہ ہیں یا ایک ہے، اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے۔ عزیز سامعین، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، والدین کے پیشاب کو بدبو مت سمجھے، ان کے پخانے کو بدبو مت سمجھے، ان کی دانتوں کی جو بدبو اس کو بدبو نہ سمجھے، ان کے تھوک کو تھوک نہ کہا کریں۔ عجیب بات ہے، جب اپنے بچے جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں تو روتے ہیں، اور اپنے والدین کے ساتھ ظلم زیادتی اتنی کرتے ہیں۔ میری بات کان کھول کے سن لیں، سینے کھول کے سن لیں۔ مینٹل جو ہوتا ہے نا، مینٹل پاگل، اس کی سٹیجز ہوتی ہیں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی سٹیج۔ تیسری چوتھی سٹیج پہ آ کے انسان اپنے سے سینئرز اور اپنے سے عقل مند لوگوں کو سمجھتا ہے کہ وہ بیوقوف ہے، میں عقل مند ہوں۔ کتنی ہماری سوسائٹی میں نوجوان طبقہ اپنے والدین کو بیوقوف سمجھتا ہے، انہیں عقل ہی نہیں ہے، انہیں تمیز نہیں ہے، ان کو سلیقہ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ وہ مینٹل ہے، وہ پاگل ہے، وہ سائیکو ہے۔ دیکھیں 10ویں سٹیج پہ جا کے انسان جو کہتا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں، میں صدر ہوں، میں بادشاہ ہوں، وہ 10ویں سٹیج ہوتی ہے۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بھی تو ویسے ہی کہہ رہا ہے نا، تو کیسے عقل مند ہو سکتا ہے اپنے والدین سے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تو چرب زبان ہو گیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تو سائیکو ہو گیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تو پاگل پن تیرے اندر آ گیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تیرے اندر منافقت آ گئی ہے۔ اللہ کے بندو، جنہوں نے جنم دیا ان پہ غصہ نکالتے ہو، اتنا غصہ چڑھ جاتا ہے تمہیں؟ کیسی باتیں کرتے ہیں ہم؟ بوڑھے والدین ڈرتے ہیں والدین بچوں سے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ وہ لرزتے ہونٹوں سے لفظ ڈھونڈ رہا تھا، وہ لرزتے ہونٹوں سے لفظ ڈھونڈ رہا تھا، ضعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنی تھی۔ ماں اور باپ ڈرتے ہیں، لفظ تول کے رکھتے ہیں کہ کہیں ہمارے بچے، ہماری اولاد ناراض نہ ہو جائے ہم سے۔ اللہ نے، یاد رکھیے گا، اللہ نے ہم سے بدلے کی ڈیمانڈ نہیں کی کہ اپنے والدین کو بدلہ دینا ہے، اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے ان کو احسان دینا ہے، ان کے ساتھ جتنا انہوں نے کیا اس سے بڑھ کے کرنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ والدین کو تان و تشنیع کرنے لگ جاتے ہیں۔ عزیز سامعین، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اپنے انداز فکر کو بدلیں، اپنے انداز تکلم کو، بولنے کے انداز کو بدلیں، اپنے سوچنے کے انداز کو بدلیں، رہنے کے سٹائل کو بدلیں، ورنہ تباہ و بربادی جو ہے وہ جو ہمارے معاشرے کے عام لوگوں میں آ رہی ہے۔ آپ کو موقع ملا ہوا ہے، قرآن کی کلاس آپ کے ہاں جہاں کام کرتے ہیں آپ کے پاس قرآن کی کلاس ہو رہی ہے، کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے آپ پہ۔ وہ لوگ جو نہیں سن پاتے اس طرح کی چیزیں، ان جیسا آپ کا اخلاق ہوگا تو کیا فائدہ ہے یہ کلاسیں لینے کا؟ کیا فائدہ ہے بیٹھنے کا؟ کیا فائدہ ہے قرآن کلاسز اٹینڈ کرنے کا؟ کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ اپنا انداز بیاں بدلیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، خصوصی طور پہ جو لوگ مانگنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک کلچر ہے مانگنے کا، ان کو ڈانٹے مت۔ سائل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وَالسَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو ڈانٹو مت۔ یہ بھی ہمارا کلچر ہے۔ وہ تو مانگتے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نہ غلط کریں۔ یتیموں کو، مسکینوں کے ساتھ احسان کرنا ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ یاد رکھیے گا، رشتہ داروں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک رشتہ دار ہوتے ہیں جو آپ نے خود بنائے ہیں، ایک رشتہ دار ہوتے ہیں جن میں آپ کا اختیار نہیں ہوتا۔ جن میں آپ کا اختیار نہیں ہوتا وہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جو نسل در نسل ہے، پھپھو ہے، چاچو ہے، ماموں ہے، دادا ہے، ماں باپ ہے، جن کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، وہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ کتنا بڑا المیہ ہے ہمارا کہ قریبی رشتہ داروں سے تو ناراضگیاں ہیں اور خود بناتے ہیں۔ تم اللہ کے بندو، تم خود کو آپ زیادہ عقل مند سمجھتے ہو؟ جو اللہ تعالیٰ نے رشتہ داریاں بنائی ہیں ان کو توڑتے ہو
اور جو خود بناتے ہو ان کا بڑا خیال رکھتے ہو. بیوی ہے، سسرال ہے، ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں. بیوی تو خود کی ہے نا، بیوی جو ہے وہ خود کی ہے نا آپ نے، پہلی دوسری تیسری چوتھی جو بھی ہے معاملہ. تو وہ اب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جو مطلب سسرالی رشتہ دار ہیں ان سے اچھا سلوک نہیں کرنا، ان سے بھی اچھا سلوک کرنا ہے، وہ بھی قریبی بن گئے ہیں. لیکن جو خصوصی طور پہ ہیں رشتہ دار جو اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے آپ نے انصاف کرنا ہے. انصاف کیسے کرنا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ چلیں جو لوگ آن لائن ہیں وہ بھی دیکھ لیں. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ لوگ تو سسرال کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں اور اپنی بیویوں کے ساتھ دیکھیں جی معاملہ ہم سب کو ایسا کرنا چاہیے. بیویوں کا معاملہ جو ہے، لیکن یہ ہے کہ بیویوں کو جب آپ ترجیح دیں گے والدین پر تو پھر یہ بہت بڑا ظلم ہے. آپ نے ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. ہمارا اخلاق جو ہے باہر تو بہت بہتر ہے، اپنے گھر میں کیا ہے؟ اگر منافقت دیکھنی ہو اپنے اندر تو پھر دیکھ لینی چاہیے کہ گھر میں ہمارے حالات کیا ہیں اور باہر کیا حالات ہیں. باہر والے تو کہتے ہیں یہ جو اخلاق کا پیکر ہے، لیکن گھر میں جب جاتے ہیں تو گالیاں بھی دیتے ہیں، اونچی بھی بولتے ہیں، بد کرداری اور بد اخلاقی بھی کرتے ہیں. تو ہمیں ان باتوں کو سمجھ لینا چاہیے اور لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، اخلاق سے بات کرنی ہے. واقعی الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، واتو زکات، زکات کو دو، ثم تولیتم الا قلیل، اللہ فرماتے ہیں تم پھر گئے مگر بہت تھوڑے. اب یہاں سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ان چیزوں پہ عمل کم لوگ کریں گے. زیادہ تر لوگ جو ہیں اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکتے. زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں اپنے آپ کو دبا نہیں سکتے، اپنے آپ کو سیٹ نہیں کر سکتے اور وہ اس رو میں اپنی خواہشات کے آگے بہہ جاتے ہیں. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے پختہ وعدہ لیا کہ تم خون نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے، تم نے اقرار کیا اور تم گواہ بھی تھے. ہم نے یہ کہا تھا کہ قتل نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی. ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، تم پھر وہی لوگ ہو، الٹ کرتے ہو، قتل بھی کرتے ہو، لوگوں کو گھروں سے بھی نکالتے ہو. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ان کے ساتھ زیادتی اور گناہ کے ساتھ چڑھائی بھی کرتے ہو، یعنی حملہ کرتے ہو. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر قیدی آتے ہیں تم فدیہ لیتے ہو. کرتے کیا تھے کہ جب قتال کر کے قیدی بنا لی جاتے تو کہتے تھے ہمیں تو رات میں حکم ہے کہ یہ فدیہ دو، فدیہ دے کہ قیدی کو چھڑاؤ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو تمہیں پہلا حکم یاد نہیں ہے اللہ کا؟ اللہ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ قتل نہیں کرنا، تم قتل کرتے ہو. اللہ نے تو یہ بھی کہا تھا گھر سے نہیں نکالنا، تم گھر سے نکالتے ہو. کچھ کتاب پہ عمل کرتے ہو، کچھ کے اوپر عمل نہیں کرتے. یہی حال ہمارا ہے. مسلمان جو ہے حرام کھانے سے بہت ڈرتا ہے نا، کھانا خنزیر جو ہے، شراب ہے، اس سے جو مسلمان بچتے ہیں. لیکن سود اور جوا اور جھوٹ بول کے مال بیچنا یہ بہت عام ہے. جس طرح وزیر اعظم جو ہے ملیشیا کے، ان کا بھی ایک حال ہی میں بیان آیا ہے کہ مسلمان کھانے کے اعتبار سے تو ڈرتا ہے لیکن معاملات حرام کرتا جاتا ہے، اس سے ڈرتا نہیں ہے. تو مسلمانوں میں بھی یہ معاملہ ہے کہ آپ مکمل عمل نہیں کرتے. جو میٹھا میٹھا ہے اس کے اوپر عمل کر لیا تو جو محسوس ہوتا ہے کہ میری طبیعت کے اوپر گراں گزرے گا، آپ نے آپ کو بدلنے کی باری ہے تو اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. تو یہ تو یہودیوں کی صفت تھی، تو مسلمانوں نے کیوں اپنا لی ہے؟ اسی لیے یہ آیت آئی ہے تاکہ ہم چینجنگ لے کے آئے، اپنے آپ کو بدل لیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جو بھی تم میں سے یہ کرے گا اس کا بدلہ کیا ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت والے دن سخت عذاب کی طرف لٹاؤ جاؤ گے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو. محسوس یہ ہوتا ہے اللہ نے جو ذلت کا کہا ہے، مسلمانوں کے اوپر ذلت اس ٹائم اخلاقیات کی وجہ سے ہے. اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوا ہے. دیکھیں 20ویں اسکیل کا بندہ جو ہے کویتی بندے کا، وہ پرس چرا لیتا ہے. 20ویں اسکیل کے بندے کی جو تنخواہ ہے نا جی 2 لاکھ سے زیادہ ہی ہوتی ہے، 2-3 کے قریب، آپ 3 کہہ لیں، پرس چرا لیتا ہے. 20ویں اسکیل میں جاتے جاتے جو ہوتی ہے نا، آپ سمجھیں کہ 60 کے قریب، 50 سے 60، ساری زندگی محنت ہوتی ہے. اپوائنٹمنٹ 70 اسکیل کی ہوتی ہے. تو یہ حال ہے مسلمانوں کا. جس طرح عام اکثر لوگ کہتے ہیں یورپ سے ہو کے آئے ہیں کہ ہم جو ہیں مسلمان تو یہاں دیکھتے ہیں لیکن اسلام وہاں دیکھتے ہیں. تو ہماری اخلاقیات جو ہیں وہ بہت ہی گری ہوئی ہیں. اس وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں نا، جس طرح یہودیوں کے اوپر ذلت آئی تھی نا
اس ٹائم مسلمانوں کے اوپر ذلت آئی ہوئی ہے. اس کی وجہ ہم نے اسلام کو صرف چومنے چاٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے, صرف نام کے لیے رکھا ہوا ہے, صرف نعرے لگانے کے لیے رکھا ہوا ہے. عمل جو ہے وہ کافر کر رہے ہیں. جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا, لے گے تسلیس کے فرزند میراث خلیل, خشت بنیاد کلیسا بگی خاک حجاز. مطلب اچھی اچھی چیزیں لے کے وہ عمل کر رہے ہیں. کینیڈا میں جو لا چلتا ہے اسے کہتے ہیں عمر لا. عمر لا چلتا ہے, وہاں بچوں کا وظیفہ لگاتے ہیں, بوڑھوں کا وظیفہ لگاتے ہیں. یہاں بچوں کو غربت کی وجہ سے مار دیا جاتا ہے, قتل کر دیا جاتا ہے. یہ اسلامی ریاست ہے. ہم مسلمانوں نے اخلاقیات کو چھوڑ رکھا ہے, ہمارے جو اخلاقی پہلو ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے, اس لیے آج ذلت ہے. اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا, یہ جو اخلاقیات کے برے لوگ ہوتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے آخرت کی زندگی کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے. کہتے ہیں صرف دنیا چاہیے, اے جان میٹھا اگلا کنے ڈٹھا, بس یہی جان چاہیے, آخرت کے لیے نہیں کچھ کرتے. فلا یخفف عنہم العذاب, ایسے لوگوں سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا هم ینصرون, اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. عزیز سامعین, ان آیات کے اوپر غور کریں, فکر کریں, عمل کی کوشش کریں تاکہ ہماری کشتی جو ہے وہ پار گزر جائے. یہ دنیا جو ہے نا, یہ ذلت کی جگہ نہیں ہے, عزت کی جگہ ہے. یاد رکھیے گا, مقاصد شریعہ میں سب سے پہلا مقصد ہے حفظ جان, جان کی حفاظت, اور اس کے بعد ہے عزت. تو جو لوگ اسلام سے روگردانی کرتے ہیں ان کے لیے ذلت ہے, جو اسلام کو فالو کرتے ہیں ان کے لیے عزت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچا لے اور دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.